अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पीछे हमने पढ़ा था बनी इसराइल को जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने हफ्ते के दिन इबादत करनी है, मेरी बंदगी करनी है और कोई दुनियावी काम नहीं करना। तो उन्होंने क्या किया, वो कारोबार करते थे मछली का। तो उन्होंने हफ्ते के दिन ऐसा उन्होंने बनाया तरीका कि तालाब बना लिए छोटे छोटे अपने अपने, और मछलियाँ जो थीं वो तालाबों में आ जाती। तो वो फिर हफ्ते के दिन जो था उसको ना पकड़ते बल्कि पकड़ ही लेते। जब उन्होंने अपने तालाब बना लिए हुए थे तो मछलियाँ तो ये थी ना कि समुद्र में जाओ मेहनत करो और फिर निकालो, तो वो मछलियाँ तालाबों में आ जाती थीं और फिर वापस तालाबों में से समुद्र में नहीं जाती थी। समुद्र के किनारे पर उन्होंने इस तरह से तालाब बनाए हुए थे। तो अल्लाह ताला नाराज़ हुए और अल्लाह ताला ने फिर उन्हें ज़लील बंदर बना दिया, यानी क़ियादतन ख़ासिन। तो अल्लाह ताला जब हुक्म फरमाता है तो फिर इंसान को चाहिए ना कि अपने परवरदिगार के अहकामात की पाबंदी करे। आज हम आयत नंबर 66 से शुरू करेंगे। चलें जी, तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा वमौइज़तन लिलमुत्तकीन। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाँ जी। फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैना, फ़जअलना फिर हमने उसे बनाया, इबरत नकालन इबरत, लिमा उनके लिए, बैना यदै है जो उनके सामने आने वाले, यानी जो उनके आगे, वमा खल्फहा और उसके जो पीछे, व मौइज़तन लिलमुत्तकीन और नसीहत है परहेजगारों के लिए। अब जब उनको इस तरह का मसला हुआ और अल्लाह ताला ने जब उनकी नाफरमानी पे उन्हें ज़लील बंदर बना दिया, तो अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं कि फिर हमने उन्हें, यानी उनकी इस बात को कि उन्होंने नाफरमानी की थी, हमने उन्हें उनके आगे आने वाले और जो पीछे हैं उन सब के लिए नसीहत बनाया, एक इबरत बनाया। और जो इबरत का मतलब होता है सबक आमोज, सबक देना, यानी किसी गलती पे सज़ा देना, ताकि आइंदा आने वाले लोग जो हैं वो उस वाक़े को सुने पढ़ें तो ऐसी गलती ना करें। और अल्लाह ताला ने तो इतने इनामात किए हुए थे, बार बार माफ़ियाँ अल्लाह ताला उनको दे रहा था, माफ़ कर रहा था, और वो भी अपने ख़ास इबादत के दिन को भी उन्होंने कारोबार में लगा दिया। व मौइज़तन लिलमुत्तकीन और नसीहत है परहेजगारों के लिए। अब अल्लाह ताला ने फिर आगे फरमाया कि जो परहेजगार हैं, जो बचते हैं ऐसे कामों से, तो उनके लिए नसीहत है। तो इबादत का वक्त जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है हमारे लिए भी, हमें भी शायद के मुताबिक अपने जब अज़ान का टाइम आता है, नमाज का वक्त होता है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में कि जब तुम्हारा वक्त आ जाए अज़ान का और नमाज का, तो अपने कारोबार छोड़ दिया करो और नमाज अदा किया करो। और उसके बाद हमें तो बड़ी छुट्टी मिली हुई है ना कि नमाज जुमा में भी वो फरमाया कि ए ईमान वालों, जब जुमा की नमाज हो जाए, अजान हो जाए, तो तुम जुमा अपना कारोबार छोड़ दो और जुमा की नमाज अदा करो
اور اس کے بعد پھر اپنے کاروبار کے لیے پھیل جاؤ۔ اللہ نے ہمیں بڑی وسعت دی ہے دین میں۔ تو آج ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا میں ایک عورت ہوں، عورت ہونے کے لحاظ سے کیا ہم بھی جمعہ کے دن جو ہے، چلیں عورتوں کو چھٹی ہے کہ وہ نماز کے لیے مسجد میں جائیں یا نہ جائیں، جائیں گی تو عبادت گزار بنیں گی، نہیں جائیں گی تو گھر میں اپنی نماز کی پابندی کریں۔ اور مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کاروبار کو روک دیں اور جمعہ کی نماز ادا کریں، اس کے بعد پھر اپنے کاروبار میں لگ گئے۔ یہ بھی نصیحت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ لیکن آج کل لوگ دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں، اذانیں ہو رہی ہیں تو ہونے دو، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ بچے ہیں اور عورتیں ہیں، چلو عورت کو تو نماز جمعہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے، مردوں کے لیے فرض ہے، فرض کفایہ۔ تو چاہیے نا کہ مرد بھی نماز جمعہ کا اہتمام کریں۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، جو اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، وہ جمعہ کے دن کی نماز ضرور ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا ہے اور خاص کر اپنے بیٹوں کو ضرور سمجھانا ہے کہ یہ جمعے کے دن نماز کی پابندی کریں۔ ماشاءاللہ میرے دونوں بیٹے جمعے کے دن کی نماز کی خاص پابندی کرتے ہیں، اور میں کرواتی بھی ہوں اللہ کے فضل سے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یامرکم، حکم دے، اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرہ، ایک گائے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اتتخذونا، ہاں وہ کہنے لگے کیا تم کرتے ہو ہم سے ہزوا، مذاق۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی، ان اکونا، کہ ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ اب یہ جو ہے گائے کا واقعہ ہم نے شروع میں بتایا تھا نا کہ گائے کا واقعہ جو ہے آگے آئے گا۔ تو یہ گائے کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک امیر شخص تھا، تو اس کے اپنے ہی بھتیجے نے اسے قتل کر کے تو باہر کسی دوسرے کے گھر کے سامنے پھینک دیا اور شور مچایا کہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس پر جب قوم کے لوگ اکٹھے ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اب کیا کریں ہم؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے پوچھا کہ اپنے اللہ سے پوچھو یا ہمیں بتاؤ۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو، اور اس کے جو ہے اس گائے کے جو گوشت کا ٹکڑا اس کے جسم سے لگے گا تو وہ خود ہی بتا دے گا کہ قاتل کون ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا، مذاق کیا آگے سے، اور کہا کہ کیا ہمیں تم کیا بتا رہے ہو، ہم سے مذاق کر رہے ہو کہ ہم گائے کو ذبح کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تو اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، میں ایسا نہیں ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، مجھے تو جو میرے اللہ نے حکم دیا میں وہی بتا رہا ہوں۔ قالوا ادع لنا، تو انہوں نے کہا دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے پروردگار سے، یبین لنا، کہ وہ ہمیں بتلائے، ما ہیا، کیسی ہے وہ، یعنی وہ گائے کیسی ہے۔ قال، اس نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقول، یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جا رہا ہے، انہا، کہ وہ بقرۃ فارض، کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ چھوٹی عمر کی، اوان بین ذالک، جوان ہے، اوان جوان ہے، بین درمیان، ذالک اس کے، نہ وہ بہت بچی ہے نہ بوڑھی ہے، ان دونوں کے درمیان، یعنی نوجوان۔ ففعلوا، پس اس کو کرو، ففعلوا، پس کرو، ما تؤمرون، پھر تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب انہوں نے بہانہ بنایا تھا کہ کیسے ہم کریں، اور بنی اسرائیل کی بڑی عادت تھی کہ بار بار سوال پوچھتے جاتے۔ اب وہ خود ہی مصیبت میں پھر گرفتار ہونے والے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں کہ سیدھی سی بات تھی کہ گائے لو، ذبح کرو، لیکن انہوں نے کہا کہ اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا موسیٰ، اب اپنے پروردگار سے پوچھو کہ اس کا وہ جو گائے ہے وہ کیسی ہے۔ تو پھر اب آگے نشانیاں شروع ہو گئی ہیں۔
تو نشانیوں میں پھر جب انسان کسی چیز کے متعلق بار بار پوچھتا ہے تو پھر مشکلات میں خود ہی گرفتار ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل نے اب بہانے ہیلے وہی شروع۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم فرمایا کہ نہ وہ بوڑھی ہے اور نہ ہی بچی چھوٹی، بلکہ وہ کیا ہے، اوان جوان ہے، جیسے بالکل نوجوان جانور ہو، خوبصورت لگنے والا۔ ان دونوں کے درمیان نہ بچی نہ بوڑھی، ان دونوں کے درمیان نوجوان بالکل جوان۔ تو اللہ نے فرمایا اب اس کو کرو تمہیں جس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اب انشاءاللہ آگے ہم اگلا پڑھیں گے۔ اور ان کو پھر کیا ہوا، اب وہ ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے۔ اب یہ ڈھونڈنا کہاں ہے، ابھی انہوں نے آگے آگے سوال کرنے ہیں کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا، وہ کیا ہے۔ تو آج ہمیں بھی جب زیادہ سے زیادہ ہم کسی چیز کے بارے میں سوال پوچھنے ہیں تو آگے بتانے والا کچھ بھی بتا سکتا ہے، تو وہ تو پروردگار کی ذات والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل جب بار بار پیغمبر کے سامنے سوال و جواب کیے جائیں گے تو اللہ پھر آگے آگے اس طرح سے انہیں اور کی وجہ سے پھر انہیں اور مشکلات جو ہیں ان پر آئیں، اور انشاءاللہ آگے ہم کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدقنا رسولہ الکریم۔